تلنگانہ میں تلنگانہ کی حکومت نے اور تلنگانہ کے چیف منسٹر نے، مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اس بات کی نمائندگی کی تھی، اور ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے اس تجویز کو قبول کیا اور ایک سدھیر کمیٹی کو بنایا تھا۔ سدھیر کمیٹی نے تلنگانہ میں مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور صحت میں، روزگار میں، غریبی میں ان کا کیا موقف ہے، کتنے ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم انرولمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کتنے باہر ہیں، حکومت میں مسلمانوں کے نوکریوں میں کتنا تناسب ہے، اور حکومت میں دیگر جتنے محکمہ جات میں ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب کیا ہے، اور سفارشات بھی اس رپورٹ نے پیش کیے تھے تلنگانہ کی حکومت کو۔ اس سدھیر کمیشن کی رپورٹ 2016 میں اس کو کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے تعلق سے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہے مسلمانوں کے اندر، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بیکورڈ کاسٹ سے بھی ان کا موقف کم ہے، اور اس رپورٹ نے کہا تھا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے، مسلمانوں، پورے مسلمانوں کو نہیں، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے ان کو ریزرویشن یا تحفظات ملنا چاہیے، اور اس لیے نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے کیونکہ جو پسماندگی کا، بیکورڈنس کا کرائیٹیریا ہے جو منڈل کمیشن نے، اندرا ساہنی کے ججمنٹ نے، سپریم کورٹ نے کہا، اس بنیاد پر مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، کاسٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس کمیشن نے یہ کہا کہ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسلمانوں میں 81% جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہے بیکورڈ کلاس کی، وہ پسماندہ ہیں، بیکورڈ ہیں۔ تو اس کمیشن نے، سدھیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن، تحفظات 9% سے اور 12% تک ملنا چاہیے۔ 9 to 12% کی انہوں نے سفارش کی سدھیر کمیٹی نے، جس میں ہمارے کریمی لیئر کو بھی شامل کیا گیا۔ جو مسلمان کریمی لیئر میں نہیں آتے، مانے کریمی لیئر میں آتے ہیں، ان کو ریزرویشن نہ ملے، اس کی بھی سفارش کی۔ تو BCE کیٹیگری میں سدھیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس یا کاسٹ ہے ان کو 9% سے لے کر 12% تک ریزرویشن ملنا چاہیے، اور ہمارے آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی آرٹیکل 15(4), 15(5) اور 16(4) کے تحت ریزرویشن مل سکتا ہے۔ تو سدھیر کمیٹی نے یہ تمام چیزیں غور کی، اور سدھیر کمیٹی نے یہ کہا کہ صرف مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں تلنگانہ میں، اس میں سے صرف 13.3% یعنی 13% لوگ صرف میٹریکولیشن مکمل کرتے ہیں، اور 16% مسلمان کبھی بھی کسی بھی تعلیمی ادارے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیڈول ٹرائب بھائیوں سے اس کے بعد تلنگانہ کے مسلمانوں کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سدھیر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ڈراپ آؤٹ ریٹ میں سب سے زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کی تعلیم ترک کرنے کے کئی وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مسلمان بچے اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے پیسوں کی کمی ہے، اور اسی لیے یہ بڑی وجہ بنتی ہے کہ مسلمان اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا سکتا۔ اور اس رپورٹ، سدھیر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 62% مسلمان تلنگانہ میں نان پکا گھروں میں، نان پکا ہاؤسز میں رہتے ہیں، جو تمام دیگر کمیونٹیز سے سب سے زیادہ ہے۔ صرف 10% مسلمانوں کو بینک سے لون ملتا ہے، صرف 5% مسلمان انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں، جبکہ ہم آبادی میں 13% ہیں، اور ہمارے صرف 5% بچے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ اس سدھیر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ سیکریٹریٹ ڈپارٹمنٹ میں
صرف 7% مسلمانوں کے پاس گورنمنٹ کی نوکری ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ گزیٹڈ آفیسرز مسلمانوں میں خالی 1.43% ہے اور 42% نان گزیٹڈ امپلائیز ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ خود اعداد و شمار اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آئین کے کانسٹیٹیوشن کی 16(4) کے تحت مسلمانوں میں جو تلنگانہ میں بیکورڈ کلاس یا کاسٹ ہے ان کو ریزرویشن مل سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو پرسنٹیج آف مسلم OBCs جو پبلک سیکٹر میں کام کرتی ہیں وہ صرف 3.6% ہے، اور صرف 4% مسلمان گورنمنٹ پوسٹ پر ہیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ مسلم ورکرز جو ہیں وہ کیجول لیبر میں کیجول لیبر کے طور پر نان ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ ہے مسلمانوں میں، 26.5% مسلمان ورکرز کیجول لیبر کی طور پر جو نان ایگریکلچر سیکٹر کو چھوڑ کر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہمارے شیڈول کاسٹ بھائیوں کا 23.1%، اور شیڈول ٹرائب لوگوں کا 23.8%۔ صرف 4% مسلمان سیلف امپلائڈ ایگریکلچر میں، اور کیجول لیبر کا آپ کو بتا دیا ہوں ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کا۔ تو اس سے تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ زیادہ مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے، اور بے روزگاری مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے یہ اعداد و شمار میں پیش آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تلنگانہ کی حکومت کی بنائی ہوئی سدھیر کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ اسی لیے میں آج کے اس فنکشن سے تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو جو 4% ریزرویشن مل رہا ہے وہ ناکافی ہے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر نے شیڈول ٹرائب کا ریزرویشن 10% کیا ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہم حکومت تلنگانہ سے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے اپیل کرتے ہیں، اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے سدھیر کمیٹی نے کہا کہ 9 اور 12% کے درمیان ریزرویشن ملنا چاہیے، پھر یہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ تلنگانہ کے بیکورڈ کمیشن کو گئی۔ اس بیکورڈ کمیشن کی رپورٹ نے اپنی سفارشات میں یہ رپورٹ تلنگانہ کی سرکار کو دی کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو تعلیم میں اور روزگار میں ان کو 12% ریزرویشن ملنا چاہیے۔ تو ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ کے تمام سفارشات، ان کے اعداد و شمار، ان کا ڈیٹا، امپیریکل ڈیٹا اس بات کو بتاتا ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ پسماندہ ہیں، اور مسلمانوں میں 81% وہ لوگ ہیں جو بیکورڈ کلاس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہم تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ریزرویشن کو 4% سے بڑھایا جائے۔ یہ ہم کو یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ ریپرزنٹیشن کا تقاضا ہے، یہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا ایک طاقت کے طور پر ایک بہت بڑا اقدام ہوگا۔ تو ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کا ریزرویشن جو 4% ہے اس کو بڑھایا جائے۔ ہاں، اس میں قانونی لڑائی ابھی لڑی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں 4% کا ریزرویشن کا کانسٹیٹیوشن بینچ بنائی گئی ہے، اور سپریم کورٹ اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو 10% اکنامک ویکر سیکشن ریزرویشن جو مودی حکومت نے دیا ہے اکنامک گراؤنڈز کے اوپر، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ اس کو، اب نہیں معلوم سپریم کورٹ کیا کرے گا، اگر سپریم کورٹ فرض کریے اپنے فیصلے میں اس کو اپہیلڈ کرتا ہے تو 50% کو ہم کراس کر رہے ہیں۔ تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں جب حکومت نے سدھیر کمیٹی کو بنایا، سدھیر کمیٹی کی سفارشات ہیں، اور پھر تلنگانہ کے بیکورڈ کمیشن نے بھی اس کی سفارش کی ہے، ہم تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو 81% لوگ جو بیکورڈ کاسٹ کے ہیں، ان مسلمانوں کو 4% سے ان کا ریزرویشن بڑھایا جائے، چاہے وہ 9 ہو یا 12 ہو، مگر 4% نامناسب ہے، ہمارے لیے ناکافی ہے۔
مسلمانوں کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہوں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے کہ ہمارے دلت بھائیوں کا ریزرویشن بھی وہ 15% سے 17% ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی آبادی، ان کا پاپولیشن بڑا ہے۔ تو تلنگانہ میں جو ہمارے او بی سی بھائیوں کا ریزرویشن ہے وہ قریب 50% ان کی آبادی ہے، 37% ان کو مل رہا ہے۔ تو ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کا ریزرویشن 4% سے بڑھایا جائے، ہمارے شیڈول کاسٹ بھائیوں کا ریزرویشن 15 سے 17% کیا جائے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی حکومت نے شیڈول ٹرائب کا ریزرویشن 10% کیا ہے، 50% کی سیلنگ کو کراس کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سب کرتے بھی ہیں تو 63 یا 64% ہوگا، جبکہ تمل ناڈو میں 69% ہے اور نارتھ ایسٹ کے 2-3 اسٹیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اہم ڈیمانڈ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا ہی نہیں بلکہ تلنگانہ کے سب مسلمانوں کا، تلنگانہ کے ان لوگوں کا بھی مطالبہ ہے جو انصاف پسند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں یہ کمزور طبقات کو ان کا حق ملے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور 4% کا جو ریزرویشن کا کیس چل رہا ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کی حکومت کو ایک بہترین قانونی ٹیم بنانے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکلاؤں کو رکھ کر وہ 4% کی لڑائی ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا پاس جو امپیریکل ایویڈنس ہے اس کو اگر ہمارے وکلا جو مجھ سے زیادہ قابل ہیں انشاءاللہ اس کو رکھیں گے، ہم سپریم کورٹ کو بتا سکیں گے کہ سنویدھان اور آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں ان کا ریزرویشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند گزارشات مجھے کہنا تھا، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اس بات کو حکومت کے پاس بھی جا کر ہم نمائندگی کریں گے۔ 4% کی قانونی لڑائی تو لڑی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، مگر یہ 4% تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری قانونی سپریم کورٹ کے ججمنٹس کو سامنے رکھ کر قانونی پیچیدگیوں کو دور کرتے ہوئے تلنگانہ کے مسلمانوں کے 4% کے تحفظات کو بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ تلنگانہ کے مسلمان جو بیکورڈ کلاس میں ان کا 81% ہے وہ تلنگانہ کو مضبوط بنائیں گے، تلنگانہ میں سماجی انصاف ہوگا اور ہمارا ملک بھارت ایک طاقتور ملک بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔